نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الوتر کے بارے میں بات کریں گے۔ وطر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے طاق، اوڈ، اکیلا، تنہا، یکتا۔ لغت میں الوتر سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، یا دوسرے معنوں میں وہ جس کا جوڑا نہ ہو، یعنی وہ اکیلا جس کا جوڑ نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی۔ یہاں وطر سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور شف سے مراد جوڑا یعنی حوا علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا تو ان سے مل کر حضرت آدم اور وہ ایک جوڑا بن گئے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الوتر ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور باقی ساری مخلوق، پوری کریشن الشفع ہے، یعنی ایون نمبر پہ ہے، جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، کمال میں، جمال میں یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ مخلوق میں سے کوئی بھی چیز اس کے کسی بھی طرح کہیں بھی برابر نہیں۔ کوئی بھی چیز اس کے سوا الہ کا درجہ نہیں پا سکتی۔ وہی رب ہے اور وہ اکیلا ہی رب ہے، کوئی اور اس کی ربوبیت میں شریک نہیں۔ وہی الہ ہے، کوئی اور اس کی الوہیت میں شریک نہیں، یعنی اس کے الہ ہونے میں شریک نہیں۔ مشرکین مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ اپنے رب کا تعارف کرائیے کہ وہ کون ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشہور سورت یعنی سورۃ الاخلاص ان کو سنائی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی ایک بھی اس کے برابر کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی اکیلا ہے، اور وہ وطر ہے، اور وطر ہونا اس کو پسند ہے۔ اسی لیے اس نے بہت سے اعمال میں وطر کو یعنی آڈ نمبر کو پسند کیا ہے، اطاعت اور عبادت کے مختلف کاموں میں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ صرف اللہ کی ذات منفرد ہے، اکیلی ہے، اور باقی سب مخلوق جوڑا جوڑا ہے، تو اگر آپ کائنات میں نظر دوڑائیں تو ہر چیز میں آپ کو جوڑا نظر آئے گا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ آسمان اور زمین، دن اور رات، سورج اور چاند، پھر اسی طرح مختلف چیزوں کے اندر، حتیٰ کہ ایک سیل کے اندر یا ایک ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون کا جوڑا موجود ہے۔ پھر اسی طرح پانی میں آپ دیکھیے کہ پانی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کا۔ پھر اسے کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ پہاڑوں کے اندر بھی جوڑے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو ہم نے جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ پانی کے اندر کہیں ٹھنڈا اور گرم پانی اکٹھا ہے، کہیں میٹھا اور کڑوا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کہیں دو رنگ ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر اسی طرح انسانی جذبات کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ دوہری دوہری چیزیں موجود ہیں۔ مثلا انسان خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، ہنستا ہے، روتا ہے۔ پھر اسی طرح کھانا اور پینا، ایک سالڈ اور ایک لیکوڈ۔ پھر اسی طرح باقی تمام چیزوں کے اندر بھی یہ جوڑے پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور ندیاں بنائیں، اور اس میں تمام پھلوں میں سے ایک ایک جوڑا دو دو قسم کا بنایا، وہ رات کو دن پر اڑا دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ان دونوں میں ہر پھل کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو جنتوں کا ذکر ہے، پھر ہر جنت کے اندر پھلوں کی دو دو قسموں کا ذکر ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حتیٰ کہ انسان کا جوڑا بحیثیت انسان کے، جنس کے، پھر جن کے ساتھ بھی ہے، اور پھر انسان اور جن کا الگ الگ اپنا اپنا بھی جوڑا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق جوڑے کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتی اور پروڈکٹیو بھی نہیں ہو سکتی. مثلاً اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو پیدا کیا تو کسی بھی انسان کے لیے بالکل اکیلے اور تنہا رہنا نہایت پریشانی کی بات ہے. مثلاً کوئی انسان کسی جزیرے پر یا کسی جگہ پر بالکل آئسولیشن میں رہنا اس کے لیے ایک ٹارچر ہے، عذاب ہے. وہ انسانوں کے ساتھ مل کر ہی رہ کر ہی خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے اور انسانوں کے ساتھ مل کر، لوگوں کے ساتھ مل کر خوش رہتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدانیت پسند ہے، اکیلے رہنا پسند ہے، اور یہ صرف اسی کی صفت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید تم ان سے سبق حاصل کرو. تو انسان کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسرے اپنے ہی جیسے انسانوں کے ساتھ نہ رہتا ہو. اسی طرح ہسبینڈ وائف کی شکل میں جو جوڑا بنایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کر سکے. تو گویا انسانوں کے لیے جوڑے میں ہونا باعث سکون ہے، اور یہ انسانوں ہی کی صفت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد ہے، احد ہے، وتر ہے، اسے کسی اور کی ضرورت نہیں. وہ کسی کی بھی مدد کے بغیر تنہا باقی ہے، اور باقی سب تمام چیزیں جو دوسروں کی محتاج ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی وہ پوری کائنات کا مالک ہے. اس کو کسی ایک بیٹے کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، کسی مددگار کی اس کو ضرورت نہیں. وہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس کے لیے کوئی ایک یا دو یا چار مخصوص کر لینا اسے کچھ فائدہ نہیں دیتا. فرمایا کہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی اس کا مددگار ہے یا شریک ہے؟ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو جانتے نہیں؟ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو ریفیوٹ کیا، اس کا انکار کیا کہ کوئی اس کی اولاد ہے. فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی. بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو. آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کے گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے. تو اللہ سبحانہ وتعالی وطر ہے، جیسے کہ ایک روایت پہ آتا ہے ان اللہ وطرن، بے شک اللہ طاق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب بھی منفرد ہیں، یعنی اس کا ایک ایک نام اور اس کی ایک ایک صفت اور اس کا ایک ایک کام، اس میں بھی وہ بے مثال ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، کوئی چیز اس جیسی نہیں، اور وہ یکتا ہے، منفرد ہے. اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور
یہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بنیاد بھی ہے. اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا اقرار کیا جاتا ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں. جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ میرے ہی لیے ہے بادشاہی اور میرے ہی لیے ہے تمام تعریفیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کی قوت مجھی سے حاصل ہو سکتی ہے. راوی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو جعفر نے اس کے بعد کچھ کہا جو میں کچھ سمجھ تو نہ سکا، تو میں نے ابو جعفر سے پوچھا کہ کیا کہا؟ فرمایا جس سے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو جائیں اسے آگ نہیں چھوئے گی. یعنی جس بندے کا اختتام لا الہ الا اللہ کے کلمات پر ہو اور توحید پر اس کا خاتمہ ہو پھر وہ نجات پا گیا. اور نہ صرف یہ کہ موت کے وقت بلکہ زندگی بھر ہمیں اسی کلمے پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں، اپنی الوہیت اور ربوبیت میں شریک ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اور بڑائی اسی میں ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کا اقرار اور اظہار کرتا رہے. قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب خوب بڑائی بیان کرنا. پھر اسی طرح جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں وہاں اس کی کوئی بیوی بھی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا، یعنی شرک کرنے والوں نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں، کسی نہ کسی چیز کو اللہ کے برابر لا کھڑا کیا، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا. یعنی ایک سمپل سی بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے. اور خالق اور مخلوق میں فرق ہے. جو چیز کسی نے بنائی وہ بنانے والے کے برابر کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو برابر ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور بہت پاک ہے اس سے. وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب سے اول ہے اور سب سے آخر. یعنی وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، یعنی کوئی چیز اس نے ابھی کریٹ نہیں کی تھی، اور وہ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ نہ رہے گا. یعنی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال و اکرام والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. قرآن مجید میں بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر ملتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحیم، بہت زیادہ مہربان. اور اسی لیے ہمیں اسی کی عبادت کی دعوت بارہا دی گئی ہے. فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ
اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی ہے کہ خالص عبودیت اللہ ہی کا حق ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی توحید بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انت الہی لا الہ الا انت، تو ہی میرا الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے اللہ تو ہی معبود حقیقی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ پر اگر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے نفی کی گئی ہے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اور پھر اس بات کیا گیا ہے کہ ہاں اگر کوئی ہے الہ تو وہ صرف اللہ ہی ہے. اور جو شخص اس بات کو جان لے، پہچان لے، اس نام پر غور و فکر کرے اور حقیقت میں کائنات کے دلائل سے بھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات سے بھی یہی سبق لے اور اس بات کا کھلے دل سے اقرار کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. پھر میزان میں بھی یہ کلمہ بہت وزنی ہوگا. نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی موجود ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی یہ اتنی بڑی بات ہے اور شرک کی نفی اتنی زیادہ وزنی چیز ہے. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس الوہیت اور ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی ساری عبادت کو اسی کے نام پر کرتے ہیں. اور آپ کو یہی کہہ کے سکھایا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے. یعنی جب ہے ہی سب کچھ وہی تو پھر ہمارا بھی سب کچھ اسی کے نام ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے بہترین. وہ رب جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام صفات میں بھی اکیلا ہے اور کوئی اس کا ہم نام بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. وہ جو آسمانوں کا اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. کیا تم اس کا کوئی ہم نام بھی جانتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کا نام بھی اللہ ہے؟ کبھی نہ ہوا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. یہ صرف اسی کو زیبا ہے. پھر یہ ہے کہ بندوں کو شفا دینے والا بھی وہ اکیلا ہے، بندوں کو رزق دینے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم انت الشافی لا شفا الا شفاؤک. اے اللہ تو ہی شافی ہے، صرف تو ہی شفا دے سکتا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دیتا مگر تو ہی دینے والا ہے. پھر وہی اکیلا گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر سکے. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کہ تیرے سوا گناہوں کو معاف کوئی نہیں کر سکتا، کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر تعجب کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر تو ہی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو میرے گناہ بخش دے، بے شک تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے. بندے کے یہ کلمات سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے پہچان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے بخش بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے ان کلمات کو بہت پسند کرتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بندے کو ہدایت دیتا ہے، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی بھی وہی کرتا ہے. اس لیے اگر ہمارے اندر توحید کی محبت ہے، یعنی اللہ کی وننس کی چاہت ہے، اور ہم اس کو دل و جان سے ایک ہی مانتے ہیں اور کسی کو اس کا شریک نہیں کرتے،
اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندوں کے ساتھ اچھے معاملے کی توفیق دیتے ہیں، اچھا اخلاق دیتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا ہوا ہے۔ ایک دعا میں آتا ہے کہ وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ نیک اعمال اور اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر، کیونکہ ان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اور ان کی برائی کو دور کرنے والا بھی تیرے سوا کوئی نہیں۔ گویا اسی نے ہمیں رزق دیا، اسی نے زندگی دی، اسی نے ہدایت دی، اسی نے اچھا اخلاق دیا اور اسی نے اپنی پہچان دی، کیونکہ وہی ہے جو ہر چیز پر پورا پورا اختیار رکھتا ہے، وہی الاحد، الواحد، الوتر، اکیلا، منفرد، یکتا، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ بہترین قوم ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا، تقولون اذا حلفتم والکعبۃ، آپ لوگ قسم کھاتے ہوئے کعبہ کی قسم کھاتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے آئندہ جو قسم کھائے وہ رب کعبہ کی قسم کھائے، کعبہ کی نہیں۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تو تم بہترین قوم ہوتے۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سکوت کے بعد فرمایا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے جو شخص یہ کہے اسے چاہیے کہ ان دو جملوں کے درمیان فاصلہ کرے، یعنی وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ، اس کو بندوں کی چاہت کے ساتھ جمع نہیں کرنا چاہیے۔ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ نے فرمایا، تم نے اللہ کے لیے شریک بنا لیا، بلکہ یوں کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے، یعنی ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، نہیں، بندے کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، اور پھر شرک انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس کے برعکس توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، الوتر ماننا، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو جان لے، اس نام کو پہچان لے، تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر بھی ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک کو، وتر کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے مختلف کاموں میں آڈ نمبر کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کاموں میں آڈ نمبرز کو پسند کیا گیا ہے، جیسے نماز، دن میں 5 نمازیں ہیں، اور پھر آخری نماز جو ہے وہ وتر ہے۔ پھر اسی طرح طہارت حاصل کرنے میں بھی طاق عدد بتایا گیا ہے، یعنی یا مثلاً 1 دفعہ ہاتھ دھوئے جائیں یا 1 دفعہ کلی کی جائے یا پھر 3 دفعہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے، جب تم میں سے کوئی وضو کرے بس چاہیے کہ اسے اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو جھاڑے یعنی صاف کرے، اور یہ سب کچھ یعنی طاق عدد میں ہونا چاہیے۔ پھر رات کی آخری نماز کو وتر بنانے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وتر بناؤ۔ پھر اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب میں لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہوا ہے، تو تم اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ پھر اسی طرح میت کو غسل دیتے وقت بھی طاق تعداد میں غسل دینا چاہیے، 1 بار یا 3 بار۔ پھر ابی ابن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتوں نے انہیں طاق بار غسل دیا، ان کی لحد تیار کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدم کی سنت ہے ان کے بچوں کے لیے۔
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جب فوت ہوئی تو آپ نے جو ان کو غسل دے رہی تھی ان سے کہا کہ ان کو بیری کے پتوں سے طاق بار غسل دو، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، اگر ضرورت سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ بھی دے سکتی ہو، اور آخری مرتبہ کافور ملا دو پانی میں، اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دو۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی، اور پھر انہوں نے ان کے سر کے بالوں کے بھی 3 حصے کیے، یعنی وہ بھی طاق تعداد میں تھی۔ اسی طرح اگر کسی کو دم کرنا ہو یا جھاڑنا ہو تو وہ بھی طاق عدد میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کہیں تکلیف ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد من وجعی ھذا، اللہ کے نام سے میں اس درد کے شر سے اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ہاتھ ہٹا لو اور یہی عمل طاق تعداد میں کرو، یعنی 1 دفعہ دم کرو یا 3 دفعہ یا 5 دفعہ۔ پھر اسی طرح اگر انسان کھجوریں کھائے یا کوئی بھی چیز کھائے تو اس میں بھی طاق عدد زیادہ بہتر ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ کھجوریں طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح انس کہتے ہیں کہ وہ بھی جب نکلتے تو پہلے 3 کھجوریں کھاتے، زیادہ کرنا چاہتے تو 5 کھا لیتے، اور اگر اس سے بھی زیادہ کھانا چاہتے تو جو بھی تعداد ہوتی اس کو طاق ہی رکھتے۔ پھر اسی طرح طاق عدد میں سرما لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سرما لگائے تو طاق عدد میں سلائی اپنی آنکھوں میں پھیرے، یعنی 1 بار یا 3 بار۔ جب پتھروں سے استنجا کرے تب بھی طاق عدد میں پتھر استعمال کرے۔ پھر اسی طرح وتر نماز بھی بہت اہم نماز ہے، اور اس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے، یعنی آخری نماز وتر کی ہونی چاہیے۔ اور وتر جو ہے یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے، اس کو نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ اس کو عشاء کے ساتھ ہی ملا کے پڑھا جائے، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کہ اس ڈر سے کہ کہیں رات کو آنکھ نہ کھلے تو نماز قضا نہ ہو جائے۔ اور یہ یاد رہے کہ وتر ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، اور جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھے، لیکن اس کی آپ نے تاکید کی ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو مان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے، پھر وہ اپنی ضرورت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ اپنی عبادت کے لیے بھی صرف اسی کا ہو کر رہتا ہے، پھر وہ اپنے غم اور دکھ کی داستان بھی اسی کو سناتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر جب اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، کہ میں اپنے رنج و غم اور دکھ کی داستان اللہ کو سناتا ہوں، اللہ ہی سے شکوہ کرتا ہوں، اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بیٹوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے یا ادھر ادھر لوگوں سے بار بار اپنے غم کی کہانی سنانے کی بجائے اپنے راز و نیاز اپنے رب ہی سے کیے، کیونکہ انسان جب اپنا کوئی بھی غم اپنے رب کو بتاتا ہے اور رب سے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، جبکہ بندوں کو بار بار اپنے غموں کی داستانیں سنانے سے بعض اوقات بندے تنگ آ جاتے ہیں، یا اگر تنگ نہ بھی آئے تو اس میں بعض اوقات غلط مشورے دے دیتے ہیں، یا وہ غم ختم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے، اور مختلف مقامات پر اس کو پڑھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ مثلاً وضو کے بعد کی دعا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید شامل ہے، اور اس کو پڑھنے کا اجر بھی بے پناہ بتایا گیا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر جب اپنے وضو سے فارغ ہو جائے تو یوں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ جو بندہ وضو کے بعد اس کی گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر اسی طرح نماز میں بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز میں رکوع میں لا الہ الا انت کہتے ہوئے سنا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. واپس آئی تو آپ کو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے پایا اور آپ فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت. سبحانک تو پاک ہے، و بحمدک اور تیری ہی تعریف کے ساتھ، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں کس خیال اور گمان میں تھی اور آپ کس کام میں مصروف تھے. یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو پکار رہے تھے اور میں آپ کے بارے میں کچھ اور گمان کر رہی تھی. پھر اسی طرح کسی مجلس سے اٹھتے وقت انسان اگر یہ دعا پڑھ لے تو اس مجلس میں اگر کوئی بات ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو تو اس دعا کے پڑھنے سے انسان کی خطاؤں کا کفارہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تو آخر میں یہ کلمات کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسے کلمات کہتے ہیں جو پہلے نہیں کہا کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ اس چیز کے کفارے کے لیے ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہے. یعنی محفلوں میں بیٹھتا ہے انسان تو کبھی اس کے منہ سے بھول چوک کر کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پسند کی نہیں ہوتی، تو اس دعا کے پڑھنے سے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے. اور لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. دراصل انسان ساری کائنات کو نگیٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں. ایک شخص جو ساری زندگی بھی غلط کام کرتا رہے لیکن جب لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے گویا وہ آج پہلے دن دنیا میں آیا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ہر طرح کے گناہوں سے پاک. پھر اسی طرح انسان اپنی نعمتوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کو سامنے رکھ کر پکارے. عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں آپ کو ہر صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھتے ہوئے سنتا ہوں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ تو میرے جسم کو عافیت نصیب کر دے، اے اللہ تو میرے کان کو عافیت عطا کر دے، اے اللہ تو میری نگاہ کو عافیت سے نواز دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دعا کرتے ہوئے سنا ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ اپناؤں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طاقت اور عظمت کو پہچان لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ صرف وہی ہے جو سب کچھ کرنے کے قابل ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، تو وہ دل سے اس کو پکارتا ہے اور جو دعا دل سے نکلتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے قبول کر لیتے ہیں اور بندے کو وہ عطا کر دیتے ہیں جو اسے چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے انسان پر جب کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی غم، دکھ اور پریشانی آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانیوں میں گھرے ہوئے آدمی کی دعا یہ ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر رنج و غم کے ازالے کے لیے آپ نے جو دعا سکھائی وہ تھی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا. دنیا کی آزمائش سے نکلنے کے لیے بھی
ایک الہ کو ہی پکارنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کوئی کسی رنج و الم یا دنیا کی آزمائشوں میں سے کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ دعا کرے تو اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے۔ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی سمجھ آنے پر ہی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر چلی جاتی ہے، اور انسان کے دل کو وہ قوت نصیب ہوتی ہے، اس کا سہارا پکڑ کر وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو اس کے سوا کہیں اور حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی وحدانیت کا پورا یقین دلا دے اور ہمارا خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔